بڑا گوشت جو ہے نا ان کے اندر بے شمار مسائل ہیں. یہ آپ کو یورک ایسڈ بھی بڑھائے گا, یہ آپ کے ایسیڈیٹی تیزابیت اور کئی ساری چیزوں میں یہ ڈسٹرب کرے گا. گوشت کو جب آپ بھنا ہوا کڑھائی ٹائپ کرتے ہیں نا, تو جو گوشت کے اندر پروٹین ہے وہ پوری طرح سے گوشت میں سے نکلتی نہیں ہے. خوراک کو ادویات کے طور پر کھائیں, ورنہ ادویات خوراک کی طرح کھانا پڑے گا. ہم مفلوج ہو گئے ہیں. صبح اٹھتے ہیں, چائے سے آغاز کرتے ہیں جس کے اندر فلیوونائڈ ایک کیمیکل ہے اور ادھر دودھ میں کسین نام کا ایک پروٹین ہے, دونوں مکس ہوتے ہیں تو ایک پوائزن بنتا ہے. السلام علیکم. اے بی این پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حیدر کھل. میرے ساتھ آج خصوصی طور پر موجود ہیں نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل صاحب. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مجھے یہ بتائیں, عید پہ کیا پلانز ہیں آپ کے؟ عید پہ پلان کیا ہے, کوئی قربانی لانی اور اس کے بعد اس کو ذبح کرنے سے لے کے کھال اتارنے سے لے کر گوشت بنانے تک سارا کام خود کرنا. اچھا, کوئی کسائی نہیں؟ کسائی ڈھونڈنا کیوں؟ مسلمان ہو اور اس کو تکبیر کرنی نہ آتی ہو, مسلمان ہو کھال اتارنی نہ آتی ہو, مسلمان ہو اس کو گوشت بنانا نہ آتا ہو, قربانی کرنی نہ آتی ہو, یہ کیسے ممکن؟ تو کسائی کیا کریں گے؟ کسائی کیا کریں گے؟ وہ کسائیوں کو دیکھنا جن کو ضرورت ہے وہی کسائی ڈھونڈتے ہیں, اور پھر کسائی جو لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. آپ کے ساتھ نہیں ہوا کبھی؟ ہوتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, کون سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں گوشت کھانے سے؟ دیکھیں, گوشت جو بڑا ہے اس کو ذرا کم کھانے. بڑا گوشت جو ہے نا ان کے اندر بے شمار مسائل ہیں. یہ آپ کو یورک ایسڈ بھی بڑھائے گا, یہ آپ کے ایسیڈیٹی تیزابیت اور کئی ساری چیزوں میں یہ ڈسٹرب کرے گا. اچھا گوشت, اچھا ریڈ میٹ جو ہے نا وہ صرف بڑا گوشت ہے, بیف ہے, اور اس میں بھی گائے اور بھینس کا ہے, ٹھیک ہے, یا وچھا ہے یا کٹا ہے, ان کو کہہ لیں. اور اونٹنی کا یا اونٹ کا گوشت بہت اچھا ہے, آؤٹ کلاس ہے, اور اس میں اس کے تو وہ جتنا مرضی کھائیں. ہاں, اس کے دودھ میں بھی شفا ہے, اونٹنی کے دودھ میں بھی شفا ہے, اور اونٹنی کے گوشت میں بھی شفا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثوں میں یہ بھی بات طب نبوی سے ملتی ہے کہ جن لوگوں کے پیٹ میں پانی یا جگر سکڑا ہوا ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے اندر ان کو اونٹنی کے پیشاب کی بات بھی کی تھی. اچھا. اور وہ بھی پاک ہے, یعنی اس کی حدیثیں موجود ہیں. اور اسی طرح سے مٹن جو ہے, چھوٹا گوشت جو ہے, وہ چاہے بکرا ہو یا بکری ہو, دمبا ہو یا دمبی ہو یا چھترا ہو, کوئی بھی مطلب جانور. اور سب سے اچھا جو مجھے لگتا ہے نا وہ دمبا ہے. دمبا لگتا ہے اس لیے کہ ایک تو دمبا جو ہے نا میرے اللہ کو پسند تھا. تو جب اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چوری تھی تو جنت سے دمبا آیا تھا. تو اللہ کے پاس کتنے جانور ہوں گے, سب کچھ اسی کی پیداوار ہے, اس کی کائنات ہے, اس نے سب کچھ بنایا. تو اللہ کو دمبا کتنا پسند ہوگا تمام جانوروں میں کہ جو ان کے جگہ پہ وہ آیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آج بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس وقت آپ کو پتا ہے لوگ بڑے ایک دوسرے کو کہتے ہیں آؤ بھائی کڑھائی کھانے چلتے ہیں, یا دمبا کڑھائی کھاتے ہیں, وہ فلانا الیاس دمبا, چرسی تکا, فلانا مطلب دمبا کڑھائیاں, یہ اب بڑی تیزی سے ہمارے ہاں فیم ہوگی کیونکہ ان کے پکانے کا سٹائل اور پھر اس کے گوشت کی لذت اور اس کے اندر جو افادیت ہے نا. مطلب میں بہت کم بکرا کرتا ہوں. اچھا, بہت کم, اس لیے کہ ہمارے ہاں بکروں کو اس طرح سے نہیں پالا جا رہا اب جس طرح سے پنجاب میں پنجاب کے بکروں کو پالا جاتا تھا. اب تو لوگ اس کے لیے مختلف قسم کی فیڈ آ گئی ہوئی ہے, بکروں کی بھی, بڑے جو جانوروں کی بھی, جیسے برائلر کو تیار کیا جاتا ہے مرغی کو, تو یہ بھی اسی طرح سے ہو رہا ہے. اب وہ اس کو ڈال کے مختلف ایسی چیزیں, اور پھر اس کے ساتھ وہ اس کو کیمیکل کے ساتھ اس کو بڑا کرتے ہیں, موٹا کرتے ہیں, مطلب وہ ایک سال میں تیار ہو جائے. تو ایک سال سے پہلے اب تو تیار ہو جائے. اب وہ جو پوزیشن ہے وہ ظاہر ہے ہمیں افیکٹ تو کرے گی. اور دمبا میں اس لیے لائک کرتا ہوں, ایک تو وہ سنت بھی ہے اور اللہ کو پسند بھی تھا, اور سب سے بڑی بات یہ کہ اب جو دمبے اس وقت آپ کو قربانی کے جانوروں میں جہاں جہاں منڈیاں ہیں پورے آپ کو پاکستان میں, آپ کو پٹھان بھائی ہمارے جو ہے نا, پختون بھائی جو ہیں, یہ دمبے لے کے آتے ہیں, اور یہ لے کے آتے ہیں ناردرن ایریا سے. اچھا. اب ان کی پیداوار دیکھ لیں, وہاں پہ کیا ہے, فری میں جنگل ہے, پہاڑ ہیں, اور اس کے اوپر یہ مختلف قسم کی جنگلی جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں. نیچرل انوائرمنٹ میں رہتے ہیں, نیچر میں رہتے ہیں, اور قدرتی جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں, اور وہ ساری جڑی بوٹیاں ان کے گوشت میں ہمیں فائدہ بھی دے رہی ہیں. وہ گوشت کھانے سے فائدہ ہوتا ہے بالکل انسان کے جسم, بالکل ہوتا ہے. چربی پیچھے ہوتی ہے, ایک فیٹ ہوتا ہے پیچھے, چکی جس کو کہتے ہیں. اس کے بارے میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طب نبوی کے اندر جو بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کسی کو L4 L5S1 یعنی کمر کے موڑوں کے اندر اور وہاں سے درد کمر سے آپ کی ٹانگ کی طرف آئے اور پھر آہستہ آہستہ پوری ٹانگ تک چلی جائے، جس کو ارک النساء بھی کہتے ہیں، جس کو شیٹیکا بھی کہتے ہیں، جس کو لنگڑی کا درد بھی کہتے ہیں، تو وہ جو پین جن کو ہو رہی ہوتی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صحابہ کو یا مختلف لوگوں کو تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں بھی فرمایا تھا کہ دمبے کی جو چربی ہے پیچھے والی وہ چکی والی اور اس کو کسی برتن میں ڈال کے موٹا موٹا کاٹ کے تو آپ اس کو ذرا گرم کریں اچھی طرح، اس میں سے اس کا آئل یا تیل یا چربی کا تیل نکلے گا. وہ جو نکلے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طب نبوی کے اندر اس طرح کی حدیثیں موجود ہے کہ آپ وہ اس کو پلائیں تو اس کا ارک النساء ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو جاتا ہے. جی ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ عید پہ ہم لوگ خوشیاں بھی قربان کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم صحت کو بھی قربان کر دیتے ہیں؟ صحت قربان ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد ہم کسی میڈیکل سینٹر میں، کسی کلینک میں، کسی ہاسپٹل میں، کسی بڑے اسپتال کے اندر، اور پوری فیملی بیمار ایک ہوتا ہے اور پوری فیملی اس کے ساتھ سرو کر رہی ہوتی ہے وہ ان کے مسائل کو، ان کی عید کی خوشیاں بھی ہم قربان کر دیتے ہیں ساتھ ہی. اور پھر جو قریب کلوز ریلیٹیو ہوتے ہیں وہ بھی تو سفر کر رہے ہوتے ہیں اسی میں، کہ ان کو بھی بھاگنا پڑ جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا، اچھا کس کو ہو گیا، او کیا ہو گیا، چلو بھاگو. ہاسپٹلز میں بھی رش پڑ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں ہم سارا سال کھاتے ہیں تو ابھی بھی کھائیں، لیکن بڑی عید کا مطلب کہ بڑی خوشیاں تو ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ کسی بھی صورت میں نہیں ہے کہ آپ پیٹ بھر کر کھاؤ اور کھانے پر کھانا کھاؤ اس لیے کہ یہی مرض بیماری کا سبب ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور قرآن میں اللہ آپ کو فرماتے ہیں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 31 ہے کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو اور اسراف، حد سے تجاوز نہ کرو. اللہ زیادہ کھانے والوں کو یا بار بار کھانے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا. پھر بیچ میں آپ ادھر سے چائے لے رہے ہو، ادھر سے کولڈ ڈرنک بھی لے رہے ہو. کولڈ ڈرنک دنیا کے سب سے بڑی تباہی ہے. جتنی بھی کولڈ ڈرنکس ہیں، سافٹ ڈرنکس ہیں، انرجی ڈرنکس ہیں، آپ کے معدے جگر سے لے کے گردوں تک ہر چیز کی تباہی ہے. ختم کر دیتی، ختم ہو رہے ہیں ہم. 20 لاکھ پاکستانی گردے آپ کو ایک سال میں ڈسٹرب ہو رہے ہیں. چھوٹی سی فکر نہیں ہے. اچھا. اور پھر آگے دیکھ لیں ایک انڈسٹری جو ہے وہ تیار ہو چکی ہوئی ہے اور وہ انڈسٹری جو ہے وہ پیسہ کما رہی ہے. وہاں کیا ہے کہ جی آپ جائیں گے پھر آپ ڈیالسس کروائیں گے. اور ڈیالسس کیا ہے؟ لوگوں کو یہی سمجھ ابھی تک کہ جی ہمارے گردے واش ہو رہے ہیں. اچھا. آج تک کسی کے پوری دنیا میں ایک بھی بندے کے کبھی بھی زندگی میں گردے واش نہیں پوری دنیا میں. لیکن آپ دیکھ لیں جس سے آپ سنیں گے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ فلاں کے گردے واش ہو رہے ہیں، فلاں کے بھی ہو رہے ہیں. وہ کیا چیز ہوتی؟ لفظ ہے وہ ہیموڈیالسس. اچھا. یعنی انسان کے خون کو صاف کر، مشین خون کھینچتی ہے، صاف کر کے واپس جسم میں ڈال دیتی ہے اور جتنے زہریلے مادے ہوتے ہیں خون کے اندر بڑے ہوئے ٹاکسس وغیرہ وہ اس کو صاف کر دیتی ہے. وہی کام ہمارے گردوں نے کرنا ہے. تو ہم اپنے گردوں کا کیا کر رہے ہیں؟ گردوں کا تو کوئی علاج نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں گردوں کے علاج کی طرف بھی آنا ہے، نہ کہ ہم وہاں پہ صرف ڈیالسس تک ہی پھنسے رہیں. ہاں ڈیالسس جان بچانے کے لیے کسی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو کنٹینیو یہ سمجھ کے کرتے رہنا کہ شاید یہی حل ہے اور یہی کچھ ہوگا، تو بھائی ضرور کریں، آپ ڈیالسس وغیرہ کرواتے رہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گردوں کو بھی ٹھیک کریں، گردوں کا علاج بھی کریں اور وہ نیچروپیتھی کے اندر طب میں ہونا ہے اور کسی طریقے علاج میں نہیں ہونا. تو جب وہاں وہ علاج ساتھ ساتھ لیں گے تو آپ کے اپنے گردے ٹھیک ہونا شروع ہوں گے تو آپ واپس ایک نارمل لائف کی طرف آ سکتے ہیں. اچھا، گوشت سے ہم طاقت حاصل، پروٹین سے تو بیماری نہیں آئے گی آپ کو. جب آپ اوور ایٹنگ کریں گے، بسیار خوری کریں گے یا آپ زیادہ کڑھائیاں بنا کے اس کو لیں گے. اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو شوربے والا لینا چاہیے. اب یہ قوم جو ہے نا سن رہی ہوگی تو کہیں گے نہیں جی اب عید پہ بھی ہمیں شوربے والا ہی کھانا ہے، اتنی دیر بعد ہمیں ملنا ہے تو کڑھائی ہونی چاہیے. دیکھیں کڑھائی بنے، لیکن تھوڑا کڑھائی میں اتنا ایک آدھ دفعہ چسکا لگا لیں. دیکھیں گوشت کو جب آپ بھنا ہوا کڑھائی ٹائپ کرتے ہیں نا تو جو گوشت کے اندر پروٹین ہے اس کا کیا بنتا ہے؟ وہ پوری طرح سے گوشت میں سے نکلتی نہیں ہے، اندر ہی رہتی ہے اور برن ہو جاتی ہے. برنڈ پروٹین ہم انٹیک کرتے ہیں اور وہ پروٹین جو جل گئی اس کے اندر پوری طرح نکلی نہیں باہر، تو وہ ہم جب انٹیک کرتے ہیں تو اس سے کاربن آتا ہے.
बॉडी के अंदर, कार्बन लेवल बढ़ता है, कार्बन लेवल बढ़ेगा तो ऑस्टियोप्रोसेस आएगा, हमारे हड्डियां कमजोर होगी, हड्डियों के मसाइल पैदा होंगे। तो जब हम उसी प्रोटीन को अगर उसमें से निकालना हो तो फिर गोश्त को शोरबे वाला बनाया जाए। आप सल्लम का हुस्वा हसना उठा के देख लीजिए, आप हर चीज को कोशिश करते थे कि ज्यादातर शोरबे वाली बनाई जाए। हाँ, कभी कभार आप सल्लम ने भी जो है वो उसको भुना हुआ भी लिया, लेकिन उसके साथ कद्दू भी डाल लिया, ताकि उसकी वो जो हमने प्रोटीन की बात की कि उसके अंदर जल जाएगी, वो प्रोटीन उस कद्दू की वजह से बैलेंस करेगी। दस्ती का गोश्त आप सल्लम को बड़ा पसंद था, गर्दन का गोश्त पसंद था, ऊँट का गोश्त पसंद था, डॉक्टर साहब पाए पसंद थे। अब किसी ने भिंडी गोश्त पकाना हो तो वो शोरबे वाला कैसे? तो आपको पता नहीं भिंडी शोरबे वाली बनती है? मैंने तो कभी नहीं खाई, नहीं देखी। नहीं। कश्मीर वाले जहां भी कहीं इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, पूरे कश्मीर के अंदर आप इनको बुलाइए खल साहब को, और इनको भिंडी, आपको भिंडी शोरबे वाली मिलेगी, आपको पालक शोरबे वाली मिलेगी, अच्छा, आपको साग जो है वहां पे शोरबे वाला मिलेगा। चले जरूर जाएंगे, खाएंगे, मैं भी चेक करूंगा कैसा होता है। ईद के दिनों में रूटीन में कौन सी बीमारियां सामने आती? ज्यादातर आपको फूड के इश्यूज, स्टमक से रिलेटेड, डाइजेस्टिव ट्रैक के इशू आएंगे ना, चूंकि हम ऊपर नीचे मुख्तलिफ किस्म के मसाइल पैदा करते हैं। सुबह सुबह हमने, अच्छा यहाँ पे एक और चीज देता चलूं, ये जो हम कलेजी बना के सुबह सुबह होता है ना, कुर्बानी होते ही पहले कलेजी, तो कलेजी जो है उसको आप जरूर खाएं, लेकिन उसको बिल्कुल वो न करें, हल्का सा उसकी ग्रेवी और थोड़ा सा मतलब उसको हल्का सा शोरबा जरूर रखें, हल्का मतलब वो कोरमा टाइप लाइक दैट, इसको उतना करें। इसको बहुत ज्यादा जब आप भूनेंगे तो सख्त हो जाती है, या अगर आप इसको भुना हुआ खाना चाहते हैं और इसको थोड़ा नरम करना चाहते हैं तो आप इसको छोटे छोटे इसके पीस काट लें और इसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए दूध में भिगो छोड़ें। अच्छा, और फिर उसके साथ इसको पकाएं। जैसे आप आजकल बड़े लोग शौक से मलाई बोटी खाते हैं, दूध में होती है, तो इसी तरह से इसको ये भी कलेजी मलाई कर लें, यूं समझ, तो उसके अंदर रख के दूध में भिगो के फिर जब आप इसको पकाएंगे तो ये सॉफ्ट और नरम रहेगी, अच्छी भी पक जाएगी, स्मेल भी नहीं होगी, जीरा शीरा डाल रहे हैं। तो वो जो हार्ड हो जाती है ना, वो थोड़ा खाना भी मुश्किल हो जाती है। फिर उसके बाद ना वो थोड़ी देर सीने पे भी खड़ी रहनी है, टाइम भी लेना है, इसलिए कि जरा, हाँ इसकी यहाँ पे एक रेसिपी बताता चलो। जितने लोग जो हैं जिनका HB लेवल कम है, खून की कमी है रहती है ना, या HB या आयरन वगैरह के मसाइल होते हैं, उनको चाहिए कि यही कलेजी लेकर आप इसको बहुत छोटे छोटे पीस कर लें और इसको खुशक तवा चूल्हे पर रख के गर्म कर लें, जो घर में होता है, और तवे के ऊपर इसको डाल दें, ठीक है, बगैर किसी घी डाले या कोई ऑयल डाले, खुशक तवे पे इसको डाल दें। इसके अंदर ऑटोमेटिकली एक पानी सा एक फ्लूइड होता है, वो उसी के अंदर से निकलता रहेगा गर्म होके, और उसके बाद उसी में ये आप उसको जरा जरा लाते रहें तो वो पकती रहेगी। जब ये आहिस्ता आहिस्ता वो पानी निकलना बंद हो जाएगा तो उतनी देर में जितना पीस आपने काटा था वो और श्रिंक हो चुका होगा। फिर आपको उसको अच्छी तरह उसमें भून लें, कुछ भी नहीं डाला आपने, उसी तरह भून लिया। जब वो अच्छी तरह आप समझ लें कि तैयार हो गई है तो उसको नीचे उतार लें और किसी ट्रे में, बर्तन में डाल के आप उसको साइड में रख दें, घर में किसी कमरे में रख दें, उसको ड्राई होने दें। जब वो ड्राई हो जाए तो उसके बाद उसको आप पीस के उसका पाउडर बना लें, ठीक है। आपके HB लेवल के लिए, आपके आयरन की कमी, और जो खून के अंदर आपके प्लेटलेट्स और मुख्तलिफ इश्यूज हैं, और ख़ास तौर पे जिसमें ख़वातीन का, बच्चों का, इवन तो थैलेसीमिया के बच्चे बहुत हैं इस वक्त पाकिस्तान में, तो उनको आप इसका कलेजी का पाउडर जो है वो बाद में आप देंगे तो उनका खून इससे बेहतर अच्छा बनेगा, बेहतर बनेगा। जूस जो है वो भी आपके गुर्दों पे और जिगर पे उसी तरह उतना ही करेगा, उतना इफेक्ट करता है। कोई भी जूस ले लें आप, कोई भी डब्बे वाला, जो मर्जी लें आप। अब मुझे ये बताएं, अभी हम ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ये भी सर जितना मर्जी बड़ा हो ना, नाम बड़ा है ना, आप उसका ब्रांड है, आप ब्रांड पे पैसे देते हैं, जिसको आप इतने बड़े बड़े बिल बोर्ड्स पे देखेंगे तो दिल नहीं करेगा। फिर शराब का एक गिलास पीना और जूस पीना एक बराबर है, एक बराबर है। इफेक्ट उसका हमारे लिवर पे, वो हराम है, ये हलाल है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसको भी आप हराम करा समझ लें, लेकिन मुतासर ये दोनों चीजें जिगर को एक जैसे ही करती।
ٹھیک ہے. اور پھر ہم وہ دیکھتے ہیں, مختلف قسم کے ایڈ دیکھتے ہیں, بل بورڈ دیکھتے ہیں, کمرشل دیکھتے ہیں, ہمارے چیز وہ ذہن میں بن جاتی ہے اور ہم اسی پہ لگے ہوئے ہیں, اور وہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہوا ہے اور ہم اس ٹرینڈ کا شکار ہوئے پڑے. اچھا, ہم چائے بھی بہت پیتے ہیں دن میں, کافی بھی پیتے ہیں, گرین ٹی روٹین بن چکی ہے. بالکل کرنی چاہیے. ہماری اپنے جو مشروبات تھے وہ کہاں گئے اب جب یہ چائے نہیں تھی؟ اچھا, تو پھر کیا ہوتا تھا؟ کون کون سے ہمارے مشروبات؟ ہمارے مختلف قسم کے قہوے تھے. ابھی بھی ہمارے پختون بھائی وہ جائیں ان کے پاس, وہ سب سے پہلے پوچھیں گے کوچا کون سا قہوہ پیے گا؟ پشاوری قہوہ, ایسے بولتا نا, بولتا ہے. تو وہ پشاوری قہوہ پلاتا ہے آپ کو. آپ عرب میں چلے جائیں, عرب کے خطے میں آپ کو اتنے سارے قہوے ملیں گے, اتنی ریسپی ملے گی آپ کو. مکہ اور مدینہ کے اندر آپ کو حرم پاک کے اندر, دونوں حرمین میں آپ کو لوگ قہوے بانٹتے ہوئے نظر آئیں گے. تو آپ دیکھیں, گرم پانی کریں, پانی گرم کر لیں. آپ عرب میں جائیں گے تو آپ کسی کے گھر اگر جائیں نا, یا چلے میرے ساتھ کسی وقت سعودیہ, میں آپ کو مختلف عربیوں کے گھر لے کے جاؤں, ٹھیک ہے, آپ کو پتہ چلے تھرمس آئے گا ایک, اس میں گرم پانی ہوگا, آپ نے بٹن دبایا گلاس بھر گیا گرم پانی سے, اور اس کے بعد ایک فریش پودینہ ٹہنیاں آئیں گی, ایسا بہترین قسم کا فریش قسم کا پودینہ ان کے پاس ہوگا. وہ دھلا ہوا آیا, وہ ایک ٹرے میں آیا, وہ پاس رکھ دیا انہوں نے, گلاس میں پانی گرم گرم ابلتا ہوا ڈالا, ایسے لگتا ہے جیسے ابھی کوئی ٹی بیگ ڈال کے انہوں نے چائے بنانی ہو. اچھا, لیکن وہ 2 یا 3 ٹہنیاں پودینے کی پکڑیں گے, موٹی والی سائڈ ادھر سے پکڑی, اور جو آگے والا حصہ ہوتا ہے کمپلیں جدھر ہوتی ہیں, نرم والا ایریا ہوتا ہے اوپر والا, وہ ایسے کر کے الٹا رکھ دیں, 2 یا 3 ٹہنیاں اس میں ڈال دیں, ڈنڈی موٹی اوپر کی طرف کر دیتے ہیں, گلاس رکھ دیا, آپ بیٹھے, میں بیٹھا ہوں, اور 4-6 لوگ بیٹھے ہیں, لو جی, انہوں نے سب کے آگے یہی کون ہے. ودن 2-3 منٹ جب وہ پانی تھوڑا سا ذرا کم ہونا ہے, حرارت کم ہونی ہے اس میں سے, تو اتنی دیر میں آپ کو نظر آئے گا کہ ہر گلاس چونکہ شیشے کا ہے تو اس کے اندر گرین گرین کلر آنا شروع ہو جائے گا پودینے کا. اچھا, اور اس کے بعد اس کو پکڑیں گے, ہلائیں گے ایسا, اور ایک ایک سپ لیں گے, پھر ہلائیں گے, اسی طرح پودینہ اینڈ تک رہے گا. 1 گلاس 2 گلاس, آپ میں 1-2 کے بعد, یا آپ بھی 1-2 کے بعد شاید 3 تک ہم بس کر دیں گے. وہ کھانا آنے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے, تقریباً 40 منٹ پہلے یہ ایک سرکل شروع ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ آدھے گھنٹے میں دل کرے بیٹھے بیٹھے 5-7-10 گلاس تک پی جائیں. تو کافی والا مزہ کدھر سے ہے؟ ہاں, کافی والا مزہ کدھر سے آئے گا؟ ہم پتہ کیوں کافی پہ لگ گئے ہوں. ایف ڈی اے کی رپورٹ پڑھے نا, ایف ڈی اے کیا کہتے ہیں, فوڈ ڈرگ ایجنسی امریکہ کیا کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے اندر کوئی بھی چیز آپ نے لے کے جانی ہے, دوائیاں ہوں یا آپ کے پاس کوئی ویجیٹیبلز ہوں, فروٹس ہوں, اناج ہو, کچھ بھی آپ نے ادھر جو لے کے جانا ہے یا وہاں بیچنا ہے اس کی منڈی میں, یا اس کے وہاں پہ کسی بھی طریقے سے آپ نے بزنس کرنا ہے, آؤٹ آف امریکہ سے آپ باہر سے کوئی چیز لے کے جا رہے ہیں, یا وہاں رہتے ہوئے بھی آپ کو چیز پیدا کرتے ہیں اور بنا کر بیچنا چاہتے ہیں, تو آپ کو ایف ڈی اے سے پروف کرانا پڑتا ہے. اچھا, اتنا ہولڈ ہے امریکہ میں, ہم تو دیکھ کے آئے نا, میرا آنا جانا رہتا ہے امریکہ میں. اب ایف ڈی اے کی رپورٹ ہے کہ جو کافی ہے اس کے اندر یہ جو چھوٹے چھوٹے اشرات ہوتے ہیں نا, جو زمین پہ رینگتے ہیں, تھوڑا بہت اڑتے ہیں, پتنگے وغیرہ, اچھا, وہ کہتے ہیں کیڑے مکوڑے. کیڑے مکوڑے, ان کے پر اس کے اندر ہوتے ہیں. اچھا, اور چلیں ہم باقی انسٹنٹ جو ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں. جو کاکروچ ہے 17% اس کے پر اس کے اندر ہوتے ہیں, کافی کے اندر, کافی کے اندر نہ کریں. تو وڈ یو ڈیسائیڈ سر کہ آپ کاکروچ کو دیکھیں, کاکروچ ہے, شہد کی مکھی کے پر نہیں ہے کہ ہم کہیں چھتے میں رہتی ہے, اچھا شہد بناتی ہے, کوئی بات نہیں, ہم اس کا مطلب ڈیلی وہ پی رہے ہیں, ڈیلی پی رہے ہیں. میں ایک بتاؤں آپ کو جو میں انالیسس کر چکا ہوں اب تک ورلڈ لیول پہ, ایک میری آرگنائزیشن ہے WNO کے نام سے. اچھا, WNO ورلڈ نیچروپیتھک آرگنائزیشن, جیسے آپ نے WHO کا نام سنا ہوگا, جیسے آپ نے UNO کا سنتے ہیں, اسی طرح WNO میرا ایک ادارہ ہے, امریکہ سے ہم نے اس کو سٹارٹ لیا اور کافی ملکوں میں, اب تو ہم اس پوری دنیا میں اس کے WNO کے تھرو ہم مختلف پروگرام, میرا اس میں ایک ہی پروجیکٹ چل رہا ہے, بیک ٹو نیچر. بیک ٹو نیچر, بیک ٹو نیچر, فطرت کی طرف لوٹیے. اور نیچر مطلب جو ہے نا وہ آپ کو, وہ آپ کی ہر شے کو ہیل کرتی ہے, ہیلنگ کرتی ہے, پاور رکھتی ہے اس کے اندر. تو بیک ٹو نیچر میرا ایک پروجیکٹ ہے, اور وہ اس کا تھیم ہے کہ نیچر یو آر فیوچر,
روڈ میپ فار لائف اللہ ہیلتھ سسٹم اکارڈنگ ٹو قرآن و سنت. تو میرا وہ 2-2.5 گھنٹے کا لیکچر ہے مختلف اسکول کالج یونیورسٹیز میں مختلف ہم جو ہے وہ بلکہ پولیس ڈپارٹمنٹ اس وقت پورا پاکستان میرے پاس ہے, MOU سائنس ہیں, پولیس لائن سے لے کے ریجنل پولیس ٹریننگ سینٹر, اس کے بعد پولیس لائنز, پولیس ٹریننگ اسکول, پولیس ٹریننگ کالجز انکلوڈنگ نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد تک. یہ ساری جگہوں پہ میں لیکچر مختلف جگہوں پہ کروا چکا ہوں, اور ہم باقاعدہ ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, اور جو ہمارے اس لیکچر پروگرام میں آتے ہیں ہم ان کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ یو آر دی ایمبیسیڈر آف ہیلتھ, کہ آپ ہماری طرف سے صحت کے سفیر ہیں, اپنے گھر کو فوکس کریں. اچھا, تو اس کے اندر بھی ہم جو ہے نا وہ یہ چیزیں ہم جو ہے نا وہ اس کو پھیلا رہے ہیں پوری دنیا میں, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بیک ٹو نیچر ہو جائیں, فطرت کی طرف لوٹیں. اور سر لوٹنا پڑے گا, کچھ نہیں بچا, ہم تباہی بربادی کے دہانے پہ نہیں کھڑے, ہم بہت نیچے دلدل میں اتر چکے ہیں, پھنس گئے. اور اس میں یہود و نصارہ جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ تمہارے کھلے دشمن, یہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے, اور وہ ہمیں دوائی دیں گے. دوائیوں کا حال دیکھ لیں کہ ہم کتنا غصے ٹھیک ہو رہے ہیں, اور پھر ہم جن کی دوائیاں کھا کے سال سے ہم ٹھیک نہیں ہو رہے بلکہ بیماریاں اور بگڑتی جا رہی ہیں, اور وہ ہم نے کیسے سوچ رکھا ہے یہ کہ وہ ہمیں کوئی حفاظتی ٹیکے دیں گے, کوئی ویکسینیں دیں گے, اور ہمارے لیے وہ کہ ہم بیماریوں سے بچ جائیں. کمال نہیں ہے؟ ایپسٹین فائلیں دیکھیں کتنی کھلی اور کیا کٹے کھل رہے ہیں. تو دوسری بات جو میں فیل کرتا ہوں, چونکہ جتنا میرا مطالعہ قرآن سے اور حدیث اور اس کی روشنی میں ہے, انہوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم نے ان کو مسلمانوں کو خاص طور پہ ان کو ان کے رب سے دور کیسے. تو حلال اور حرام کی تمیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں کہی اب ختم ہوتی جا رہی, وہ سر ختم ہو چکی تقریباً. آج آپ کا جو پیشنٹ شوگر کا انسولین لگا رہا ہے, آپ ذرا یہاں دیکھیے گا, آپ ٹائپ کیجئے گا جب یہ میں بات کر رہا ہوں اپنے اس میں پوڈ کاسٹ کے اندر یا جہاں بھی, آپ لکھیے گا سورس آف انسولین اور انٹر ماریے گا اور امیجز کو کلک کر دیجیے گا بس. تو آپ کے سامنے جتنی تصویریں کھلیں گی, ابھی چیک کر کے دیکھ لیں, سور کی تصویر نہ آئے تو میں جناب ابھی جو ہر جاننا دیں گے میں ابھی آپ سے اس سے بن رہی, تیار کی جا رہی ہے, اس سے بن رہی. جان بچانے کے لیے تو آپ یوز کر نہیں سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دیکھنا ہے.  جب شراب اللہ کے حکم سے حرام قرار دے دی گئی تو اس وقت مدینہ شریف کی گلیوں کے اندر صحابہ نے یا مسلمانوں نے یا جو بھی لوگ وہاں رہتے تھے, انہوں نے شراب گلیوں میں مٹکوں کی شکل میں بہا دی تھی. ٹھیک ہے, کہ حرام قرار دے دی گئی ہے, اب نہیں, ٹھیک, ختم. اب اس واقعہ کے ہو جانے کے امپلیمنٹ ہونے کے بعد کچھ عرصہ کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص صحابی رسول کشید کر رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک انہیں دیکھ لیا, تو انہوں نے پوچھا سعد بن ابی وقاص یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور یہ پینے کے لیے نہیں ہے. پھر کس لیے؟ تو کہا حضور یہ ہم اس سے پہلے ہمارے باجداد ہم بھی اس کو تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں ہم دوائی کے طور پہ استعمال کرتے رہے. تو حضور ہی اس طرح سے دوائی کے طور پہ اس کو بطور دوائی اس کو کشید کر رہے ہیں. تو آپ کے اوپر قربان جائیں ہم, ہمارے بچے, ہمارے والدین, ہمارا سب کچھ. آپ نے فرمایا سعد بن ابی وقاص یہ دوائی نہیں, یہ خود بیماری ہے. تو جس کو میرے نبی, پھر آپ نے ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مسجد نبی کے اندر, اور صحابہ سے کوئی بات چل رہی تھی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 ان کے سامنے تلاوت فرمائی. تو اس کی ترجمہ اور تفسیر آپ بیان فرما رہے تھے صحابہ کو. تو حضرت سعد بن ابی وقاص صحابی رسول کھڑے ہوئے اور وہ بارگاہ رسالت مآب میں عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں مستجاب و دعویٰ ہو جاؤں, یعنی میری ہر دعا قبول ہوا کرے. تو آپ نے دعا نہیں فرمائی, آپ نے اس کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے اور قیامت تک آنے والوں ہمارے بعد جنہوں نے آنا ہوگا ان کے لیے بھی ایک کلیہ عطا فرمایا. آپ نے فرمایا کہ سعد بن ابی وقاص
اپنی اپنی خوراک کو پاک کر لو، مستجاب دعویٰ ہو جاؤ، یعنی آپ کی ہر دعا قبول ہوا کرے گی. یہ بات سب کے لیے ہوگی، پاک ہو جائے، خوراک پاک کر لو. پھر آپ نے فرمایا قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد سمیت ہم سب کی جان ہے، اگر کوئی شخص حرام کا ذرہ لقمہ کوئی عنصر کسی بھی شکل میں اپنے جسم میں لے کر جاتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. اب مجھے بتائیے کس کی دعا قبول ہو رہی ہے آج؟ کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم کس چیز میں کیا حرام کا عنصر ملا دیا ہوا ہے، ہم وہ کھا رہے ہیں اور ہم وہ کھا کھا کے حرام کی چیزیں، شیطانیت ان کے اندر آئی اور وہ ایک جزیرے پہ بیٹھ کے سو کر پوری دنیا کو کنٹرول کر کے وہ خوش ہو رہے ہیں، اور کتنی شیاطین ان کے اندر ہے، ان کے دماغ میں ہے کہ وہ کیسے کیسے کھیل رہے ہیں کہ نہیں کھیل رہے. تو ہم کب سدھریں گے؟ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ہم اس حوالے سے ہماری جو سرحدیں ہیں ان کے اوپر ہماری فورسز کا، ہماری لا اینڈ انفورسمنٹ جتنی بھی ایجنسی ہیں قابل تحسین ہے، اور ان کا کردار اپنی جگہ پہ اور پوری دنیا میں مطلب وہ ٹاپ 1 پہ ہیں. لیکن دوسری سائڈ پہ آپ دیکھیں تو سرحدوں کی حفاظت تو قائم ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی آپ کے بیڈ روم تک آ چکا ہوا ہے. کیسے؟ فیملی پلاننگ کے میتھڈ کی طرح. بچہ ابھی لینا ہے کہ نہیں لینا؟ نہیں ابھی نہیں لینا، ابھی تو 2-4 سال منیاں منائیں گے. ہم نے پھر ریلیشن بھی کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ اس کو ٹیکا لگا دو، اس کو گولی کھلا دو، اس کو کاپرٹی رکھوا دو. ساری چیزیں کہاں گئیں؟ ہم کہاں ہیں؟ سرحدیں تو سنبھال کے بیٹھا کوئی، اور بیڈ روم تک بھی پہنچ گیا کوئی. چل ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں سب سے زیادہ جو تیزی سے بیماریاں پھیل رہی وہ کون سی؟ اس وقت سب سے بڑی جو تیزی سے پھیل چکی ہوئی ہے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں، وہ آپ کا ڈائجسٹو ٹریک ہے، گٹ ہے، یا آپ کے ڈائجسٹو ڈس آرڈر ہے. آپ کا معدہ ہے اور اس کی تیزابیت اور ایسیڈیٹی، اور اس میں بیکٹیریا پیدا ہوتا ہے، بلکہ ہو چکا ہوا ہے، اور وہ آپ کو آپ کے معدے سے خوراک کے ساتھ جگر میں، اور جگر کو ڈسٹرب کرتا ہوا خون میں شامل ہوتا ہے، تو خون دماغ کی طرف، اور دماغ سے پھیپھڑوں سے دل کی طرف، اور پھر پوری باڈی میں وہ بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ یہ بیکٹیریا سب سے پہلا پینک اٹیک جا کے آپ کے دماغ پہ کرتا ہے، جس میں آپ کے ڈپریشن، ٹینشن، سٹریس، انزائٹی، غصہ، چڑچڑاپن، رونا دھونا، پریشان، عجیب طرح کی سوچیں، وہم، توہمات، خیالات، ڈر، خوف، گھبراہٹ، گھٹن، دل کی دھڑکن کم زیادہ ہونا، اور اس کے بعد آپ کے سائیکولوجیکل افیکٹ. پھر کبھی آپ ماہر نفسیات کے پاس، سائیکاٹرسٹ کے پاس، کبھی سائیکالوجسٹ کے پاس، کبھی آپ مینٹل ہاسپٹل، کبھی آپ پھر عاملوں، نجومیوں، جاہلوں کے پاس کہ جن وہ جادو ٹونا سایہ ہو گیا ہو. تو یہ جو بیماری ہے، مائیگرین، سر کا درد، چکر آنا، نیند کے مسئلے، ایبنارمیلٹی، مرنے کا خوف، مر جانا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے، اور اس کے بعد باہر نکلنے کا خوف، باتھ روم میں بیٹھتے ہوئے ڈر لگتا ہے، کنڈی نہیں لگاتا مریض، اور اس کے بعد بائی ایئر ٹریول کرنا ہو پھر بھی اس کے لیے مسئلہ ہے. تو یہ جتنے ہم نے ڈسکس کیے ہیں، یہ ڈائجسٹو ڈس آرڈر کی وجہ سے، ڈیو ٹو ڈائجسٹو ڈس آرڈر از اے مینٹل ڈس آرڈر، اور اس سے کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے سانپ اور پٹے کھچ رہے ہیں، اور اس بیماری کو کہتے ہیں. اچھا، لوگ اس کو ابھی تک وہ یہ کہتے ہیں کہ جی معدے میں گیس تیزابیت ہے، قبض ہو جاتی ہے، پھارا ہو جاتا ہے، وہ گئے اور اسی کی دوائی لے لی. اور بھائی یہ اگر 2-4 ہفتے، 1 آدھ مہینہ گزر چکا ہو آپ کو گیس، پھارا، قبض یا اس طرح، تو آپ معدے کے ایچ پیلوری کے مریض تقریباً ہو چکے ہوئے ہیں. اور دنیا میں اس وقت کتنی تعداد ہے انسانوں کی؟ بتائیے مجھے تو ابھی آئیڈیا. گوگل پہ جا کے لکھیں گے 8 ارب. ٹھیک ہے، اور اسی گوگل سے پوچھیں کہ، یا WHO کی ویب سائٹ کھول کے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی، تو اس پہ لکھیں کہ ہاؤ مینی پیشنٹ اباؤٹ ایچ پیلوری ان آل اوور دا ورلڈ. تو وہاں پہ ایک ڈیٹا 2024 کا پڑا ہے، وہ یہ کہتا ہے، 2024 کی بات ہے، کہ 4.97 ارب رجسٹرڈ پیشنٹ تھے. اچھا، 2024 میں. 2025 گزر گیا، اب 26 آ گیا. تو دنیا کی نصف سے زائد آبادی، ابو 5 ارب لوگ اس وقت جو ہے دنیا میں ایچ پیلوری کا شکار ہے. ٹھیک، اور ہمیں اس پہ کوئی توجہ نہیں نہ ملے. اچھا، ہیلتھ سسٹم کو ایک لفظ میں بیان کرنا ہو تو کیا کہیں گے؟
हेल्थ को एक सिस्टम में बयान करना, एक लफ्ज, हेल्थ सिस्टम, अल्लाह हेल्थ सिस्टम। ठीक। अल्लाह का सर एक अपना निजाम सेहत है। मुझे और आपको किसने पैदा किया? अल्लाह। तो फिर क्या अल्लाह का अपना कोई सिस्टम नहीं? बिल्कुल। अल्लाह की अपनी मेडिकल साइंस कोई नहीं? बिल्कुल। आपको मैं साबित कर देता हूँ, कुरान के अंदर तिब्बे कुरानी मौजूद है। और आज जो मेडिकल साइंस के अंदर जो एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाई जाती है, वो एम्ब्रियोलॉजी अब किसी ने लिखी है, कोई एक आध सदी के अंदर 1 2 4 आथर्स ने लिखी है, किसी ने को 50 साल 40 साल। इसी तरह ना आपको 1500 साल पहले एम्ब्रियोलॉजी कुरान के अंदर कि माँ के बतन के अंदर, रहम मादर के अंदर, बच्चा उस यूट्रस में रहम के अंदर हमल होने से लेकर डिलीवर होने तक 7 डेवलपमेंट स्टेजेस में से गुजरता है। 7। ये आज मेडिकल साइंस के अंदर एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाई जाती है। जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उसमें ये पढ़ाया जाता है। 1500 साल पहले कुरान के अंदर वही तरतीब के साथ 7 डेवलपमेंट स्टेजेस मेरे अल्लाह ने दिए। अच्छा। आपने मोबाइल लिया, आप लैपटॉप लेते हैं, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज लेते हैं, एक आध पेज से लेके, एक छोटी बुक लेट से लेके एक बड़ी किताब तक उसके साथ होती है मैनुअल गाइड होती है उसकी, कि नहीं होती? वो लिटरेचर तो होता है ना सर, कि नहीं होता? होता है ना। आप गाड़ी खरीद लें, उसके साथ होता है 2-3 बुकें होती हैं कि इसको कैसे यूज करना है, कहाँ क्या वगैरह। अल्लाह ने इंसान को जब दुनिया में भेजा तो बेयारो मददगार नहीं छोड़ा। हम उसके पूरा तरीकेकार, उसके अशरफुल मखलूकात में से आते हैं, उसके नाइब और खलीफा में आते हैं। तो अल्लाह ने उसके लिए 1,24,000 कौम बेश पैगंबर, आसमानी किताबें, सहीफे, सब कुछ दे के भेजता रहा मुख्तलिफ टाइम में। और फिर आखिर पे अपना महबूब नबी, आखिरी नबी, आखिरी रसूल, और उसके बाद आखिरी किताब दे के दीन मुकम्मल कर दिया। और दीन का मायना है जिंदगी करने का तरीका। दीन सिर्फ इस्लाम नहीं है, दीन जिंदगी करने का तरीका। और अब इसको देखते हैं कि हमें ये बात कुरान से कहां से मिलती है। आपके पास सूरा रूम है, उसके चैप्टर नंबर 30 और वर्स 30 आयत नंबर 30 में जाएं तो वहां अल्लाह फरमाते हैं कि फितरत अल्लाह हिल्लती फतर अन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्किल्लाह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन्ना अक्सर अन्नास ला यअलमून, कि ये अल्लाह की पैदा की फितरत नेचर है जिस पर उसने लोगों को पैदा किया। अल्लाह के बनाए हुए में कोई तब्दीली छेड़खानी न करना, यही सीधा दीन है, मगर बहुत से लोग नहीं जानते। ये मोबाइल आप जरा मुझे दिखाएंगे? मैं इन्फिनिक्स, ओके, वाटरप्रूफ तो नहीं है, ओके। अब मैं अगर आपको कहूं कि ये आपका मोबाइल है और इधर अभी हम ये पानी लेते हैं और मैं आपको कहूं कि इसके अंदर जरा सा ऐसे करके हल्का सा ऐसे डाल के थोड़ी देर बाद ऐसे निकाल, तो क्या आप करेंगे? इसके छोटी सी छेड़खानी है यार, क्या होगा? अच्छा, मैं आपको कहता हूं चलें आराम से आहिस्ता से के बजाय आप इसको तेजी के साथ ऐसे करके ऐसे कर लें, तो क्या आप करेंगे? मैं तो नहीं करूंगा। क्यों? मुझे पता है कि इसमें पानी चला जाए, फिर क्या होगा? खराब हो जाए। अच्छा, कितना का महंगा है? इंसान से कीमती है? नहीं, इंसान से कीमती तो कोई चीज नहीं है ना, कोई चीज। तो अगर सर हम इसके साथ ये छोटी सी छेड़खानी करने को तैयार नहीं है, तो अभी मैंने आपको कुरान की आयत दी है कि अल्लाह फरमाता है कि मेरे बनाए हुए में कोई तब्दीली छेड़खानी न करना, यही सीधा दीन है। और हम उसमें कर चुके हैं, कभी खादों की शक्ल में, कभी स्प्रे की शक्ल में, कभी किसी ने हमें कहा इसमें कीड़े मार आएंगी, वो चीजें आ जाएंगी, कीड़े पैदा हो जाएंगे, तो इस पे कीड़े मार स्प्रे करो, इसको खाद लगाओ। एक कीड़े मार जो है वो करते हैं, अगले थोड़ी देर के बाद आपको कुछ और कीड़े उस तरह से उसी में पैदा नजर आते हैं। आपको किसी ने कहा खादें डालो जनाब, आपकी जमीन जो है जरखेज हो जाएगी, तो हमने वो काम कर लिया। तो अब वो जितनी खादें हैं, जितने यूरिया है, फिर हमारे ब्लड यूरिया नहीं बढ़ेंगे। नेचुरल तरीके से करना चाहिए सर, नेचर और फितरत पे रहना चाहिए था इंसान को, और अभी भी सर कुछ नहीं गुजरा। मैं ये कहूंगा कि आप छोड़ दें दूसरों को कि आपके राइट लेफ्ट, आगे पीछे, दाएं बाएं, आपके बाकी रिश्तेदार, फैमिली, फ्रेंड क्या करते हैं, क्या खाते हैं, किस तरह की जिंदगी में वो जिसमें फंस चुके हुए हैं। मुझे सिर्फ आपसे गर्ज है, आपने ये करना है कि आइए मिलकर हम वो इस्लामी फिजा अपने घरों में पैदा करें, अपने अपने घरों में पैदा करें।
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے اسلام کی پہلی ریاست کے اندر سے ڈکلیئر کی تھی، جس میں طبیب تو گئے، علاج کروانے والا کوئی نہیں، اس لیے بیمار کوئی نہیں ہوتا تھا، وہ واپس چلے گئے. تو ایسا معاشرہ جو ہے نا وہ ڈکلیئر میرے نبی نے کر کے دکھایا ہے. آج اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ ایسا ہو کیسے سکتا ہے کہ ایسا معاشرہ ہو، ایسا پاکستان ہو، یہ پاکستان ہم سب کا گھر ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے گھر سے انڈیویجلی اس کا سٹارٹ لیں. میں اپنے گھر میں کروں، آپ اپنے گھر میں کریں، اور آپ دیکھ رہے ہیں سر آپ اپنے گھر میں کریں. تو مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان ٹھیک ہوگا؟ نہیں ہوگا. اور پاکستان کو آئیے وہ اسلامی ریاست اس طرح کی بنائیں جس میں بیمار کوئی نہ ہو اور دوائی بھی لینے والا کوئی نہ ہو، اور تندرست والا معاشرہ واپس لے کر آئیں. ہو سکتا ہے ایسا؟ مدینہ شریف میں بنا تھا، پریکٹیکلی عمل ہوا اس پہ. یونان سے ایک حکیم آیا، ایک طبیب، اور ایک سکیلیپس سے آیا. وہ 6 سے 9 مہینے روایات میں کہ وہ وہاں پہ اپنا کوئی کلینک، کوئی اسپتال ٹائپ بنا کے بیٹھے رہے. 6 سے 9 مہینے میں کوئی ان کو یہ بھی نہیں پوچھنے آیا کہ پائیں تو اسی کی کرن بیٹھے. علاج تو دور کی بات، کوئی بیمار نہیں، کوئی علاج کے لیے نہیں. اور وہ پھر جو کچھ لے کے آئے تھے اپنے ساتھ، وہ کھا پی کے جب فاقے شروع ہو گئے تو انہوں نے کہا یہاں سے جانا ہی بنتا. تو وہ جاتے ہوئے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کر کے گئے. تو 27 مختلف سوال ہیں جو ان کے ساتھ تقریباً مکالمہ ہوا. اور اس سے پہلے جب اسلامی ریاست ڈکلیئر ہوتی ہے تو فارس ایران کا پرانا نام ہے، تو فارس کا جو بادشاہ تھا وہ ایک اپنا حاذق طبیب، جو بادشاہ اور اس کی فیملی کو شاہی طبیب تھا، وہ بارگاہ رسالت مواب میں فارس کے بادشاہ نے بطور تحفہ بھیجا. اور وہ اس نے جا کے عرض کی یا رسول اللہ مجھے بطور تحفہ بھیجا گیا. فرمایا کس لیے؟ کہا حضور یہاں جو بیمار ہوگا اس کے علاج معالجہ کے لیے، میں شاہی طبیب ہوں، بادشاہ کا علاج کرتا ہوں، اس کی فیملی کا علاج کرتا ہوں. تو حضور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے تو میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، تو مجھے تو بطور تحفہ بھیجا گیا، مجھے قبول فرمائیں. ہم مسکرائے اور آپ نے فرمایا وہیں تشریف لے جائیں، یہاں کوئی بیمار نہیں ہے. اور اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہمارے پاس طب قرآنی، ہمارے پاس طب نبوی موجود ہے. اس نے کہا حضور یہ کیسے ممکن ہے کہ یہاں کوئی بیمار نہ ہو؟ یہ کیسے ہے؟ یہ لوگ نہیں، انسان نہیں ہے. آپ نے فرمایا ایک جملے میں آپ نے فرمایا کہ یہ اس وقت کھانے پر بیٹھتے ہیں جب انہیں انتہا کی بھوک لگتی ہے، اور اس وقت کھانے سے عادت کھینچ لیتے ہیں جب بھوک ابھی باقی ہوتی ہے. یہ فلسفہ سے تو تندرستی سمجھا دیا. انہوں نے کہا حضور آپ پہ سنا ہے کوئی اللہ کی کتاب، کوئی قرآن بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے، تو اس کے اندر اللہ نے بھی کوئی ایسی بات کی ہے؟ فرمایا ہاں سنو، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 31 جو ہے وہ سنائی گئی کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہ کھاؤ پیو اور اسراف حد سے تجاوز نہ کرو. اللہ زیادہ کھانے والوں کو، بار بار کھانے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور یہاں پہ آپ بہت سارے لوگوں کی تعریفیں کرتے ہیں کہ ہمارا فلاں دوست اتنے نان کھاتا ہے، اتنی کڑھائی کھا جاتا ہے، اتنا حلوہ کھا جاتا ہے، اتنی وہ دلیم کھا جاتا ہے. یہ سارا کچھ کیا؟ واٹ از دس؟ اچھا معمولی سا بخار ہو، سر درد ہو تو لوگ ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے، اور آگے سے بڑی ہیوی قسم کی جو میڈیسن ہے وہ ان کو مل جاتی. ایک بخار کی گولی، وہ ایک بخار کی گولی جو ہے نا، جو اس وقت سب کو پتا ہے اور بہت ساروں کے پرس میں موجود ہے، بہت ساروں کے پتوں میں، ان کے جیبوں میں، ان کے درازوں میں، ادھر ادھر گاڑی میں، جہاں دیکھیں گے وہ پڑی، اور سب کو پتا ہے وہ کون سی گولی. 7 سال ہو گئے اس کو بین ہے، ابھی تک کھائی جا رہی، اور ہم اس سے بخار اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ وہ ہمارے لیور کے لیے، ہمارے کڈنیز کے لیے کتنی افیکٹ کرتی ہے. اور بخار آپ کو اتار دیں ویسی بغیر کسی دوائی کے اتار دیں، نہ اترے تو پھر بتائیے. جب بھی آپ کو بخار آئے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ بالٹی میں پانی گرم کر لیں، اور ایک تھرمامیٹر ملتا ہے جو پانی کے اندر رکھیں تو وہ پانی کا درجہ حرارت بتاتا ہے. آپ وہ کہیں سے خرید لیں، جیسے بخار ہو جائے تو ہم تھرمامیٹر خریدتے ہیں جیسے ہم بخار چیک کرتے ہیں، اسی طرح سے پانی کے اندر بھی ایک تھرمامیٹر لگایا جاتا ہے جس سے کہ اس کی حرارت بتاتا ہے. تو پانی کے اندر وہ تھرمامیٹر، جیسے یہ پانی ہے تو اس کے اندر تھرمامیٹر وہ ایسے لگا دیں تو وہ شو کرے گا. آپ نے اس کو 40 ڈگری سیلسیس پہ رکھنا ہے، 40 ڈگری سیلسیس پہ رکھ کے تو آپ پانی کو اتنا گرم رہے. اور اگر وہ جیسے جیسے تھوڑا سا کم ہوگا، تھوڑی دیر میں پانی ظاہر ہے کم ہوتا ہے نا، حرارت کم ہوتی ہے،
تو آپ تھوڑا تھوڑا پانی گرم اور پاس رکھا ہوا آپس میں ڈالتے رہیں. اور اگر تھرمامیٹر نہ ملے تو پھر بھی کوئی مشکل نہیں ہے, بہت آسان ہے کہ آپ ایک بالٹی گرم پانی کر لیں, ایک بالٹی جیسے کوئی درمیانی سائز کی بالٹی پانی آپ گرم کر لیں, ایک ٹب رکھیں یا ایک چھوٹی بالٹی رکھیں, اس میں آپ مریض کے پاؤں اس میں ڈبونے آپ نے, تو پہلے آپ اس میں تھوڑا پانی جو گرم آیا تھا وہ ڈال دیں, اور 2-4 ڈبے بیچ میں تازہ پانی ڈال کے اس کو ذرا دیکھ لیں کہ ذرا تیز گرم ہو بٹ قابل برداشت ہو. آپ, میں یعنی اگر مدد کر رہا ہوں یا آپ کر رہے ہیں, یا آپ اگر اپنے کسی بھی گھر میں بچے بڑے کسی کا بھی بخار اس طرح سے ہو تو آپ اس کا اپنا ہاتھ اس پانی میں ڈپ کر لیں, اس طرف سے آپ کو پانی جب ٹچ کرے گا تو آپ کو فیل ہوگا کہ قابل برداشت ہے. اگر آپ کا ہاتھ جلے گا تو آپ فوراً باہر نکالیں گے, تو تھوڑا سا پانی بیچ میں ہلکا سا ٹھنڈا اور ڈال لیں, نارمل یعنی اور ڈال لیں. جب آپ قابل برداشت پہ آ جائیں اور فیل کریں کہ ذرا تیز ہے لیکن قابل برداشت ہے, اب کچھ نہیں ہوگا, تو آپ مریض کے پاؤں اس کے اندر ڈپ کر دیں, صرف پاؤں ٹخنے سے ذرا 1-8 انچ اوپر تک, گٹے تو تھوڑا کو اوپر تک بتاتا ہوں. اس کے بعد آپ اپنا ہاتھ اسی پانی میں رکھیں اور فیل کرتے رہیں, جیسے ہی آپ فیل کریں گے آپ پانی کی حرارت وہ نہیں رہی جو شروع میں تھی, تو ادھر پانی آپ کے ساتھ بالٹی میں جو گرم پڑا ہوا ہے اس میں سے 1 یا آدھا ڈبہ, اس میں تھوڑا سا آدھا ڈبہ ڈالیں. اگر آپ محسوس کریں اتنا بڑا ہے بس کر دیں ابھی, اور اگر آپ کہیں کہ نہیں پورا ڈالا جا سکتا ہے پورا ڈبہ ڈال دیں. ہاتھ اپنے کو برداشت کرتے رہیں اور مریض کے پاؤں وہیں رکھیں. یہ جسٹ آپ نے کوئی 20-25 منٹ کرنا, ود ان ہاف آورس, ویسے 15-20 منٹ میں ہو جاتا. آپ کا بخار اگر 106 پہ ہے تو جب آپ آدھے گھنٹے بعد پاؤں باہر نکالیں گے تو بخار آپ کا 4 سے 5 پوائنٹ نیچے آ چکا ہوگا. اور اگر ہے ہی 103 پہ تو کہاں آ گیا ہوگا, اور اگر ہے ہی 101-2 پہ تو کہاں آ گیا ہوگا. اور کوئی دوباری نہیں کھانی پڑے گی, ہم نے اس پہ ایکسپیریمنٹ پریکٹیکل کر کے دیکھا. نہ کریں جی, عادت پڑی ہوئی ہے ان کو کہ جا کے وہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, ایک ٹیکا لگوانا ہے, 5-7 مختلف رنگ برنگی گولیاں بھی کھانی ہے لا کے, اس کے بعد گلا بھی جلن بھی کرانی ہے, پھر معدے کی دوائیاں بھی بکنی ہے, پھر اور کئی سارے مسئلے ہونے ہیں. تو وہ تو بھاگتے ہیں فٹافٹ جی. یہ واحد ملک ہے پاکستان جس کے اندر کہتے ہیں ٹیکا نہیں لگا تو گل نہیں بڑی, ٹیکا لگوا لو, ڈرپ نہیں لگی تو کچھ نہیں ہویا. اور باہر آپ کسی ملک میں چلے جائیں, بہت سارے لوگ عمرے پہ جاتے ہیں, حج پہ جاتے ہیں, آپ ان سے پوچھیں وہاں جا کے وہ کہیں نا کسی ڈاکٹر کو چیک کروانے چلے جائیں, وہ اس کو نا ٹیکا لگا دو, تو ڈاکٹر دیکھتا ہے یہ کدھر سے آ گیا ٹیکا لگا دو. وہ دوائی بھی لکھے گا تو 1-8 گولی لکھے گا, 1 سے 2 لکھے گا. اور یہاں والوں کو جو ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے وہ کہتا ہے تو ڈاکٹر ہی کوئی نہیں ہے, انہوں تو پتہ ہی کوئی نہیں. کیوں؟ وہ کہتا ہے مجھے تو آنا ہے, جب تک 5-7 دوائیاں نے لکھی جائیں مجھے آرام نہیں آنا. یہ ہماری ایک یہاں سائیکی بن. ڈاکٹر صاحب سیلف میڈیکیشن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ لوگ اب خود ہی یوٹیوب, میں سمجھتا ہوں ٹھیک کرتے ہیں, ہاں ٹھیک کرتے ہیں. اس لیے دیکھیں یہ اس کو وہ میم نہ بنائی جائیں کہ سیلف میڈیکیشن بہت اچھی ہے, پہلے بات سمجھنا کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, اس کے پیچھے لاجک کیا ہے. سر اگر میں اور آپ جا کے کسی میڈیکل سٹور پہ جا کے, ہم وہاں جو لڑکا کاؤنٹرز پہ کھڑے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں مجھے بخار ہے, یا ہم اسے کہتے ہیں جی مجھے کمر میں درد ہے, یا ہم اسے کہتے ہیں جی مجھے الٹیاں آ رہی ہیں, یا ہم اس کو کہتے ہیں لوز موشن شروع ہو گیا, پیٹ میں درد ہو رہی ہے, تو کیا کرے گا وہ؟ آپ اسے کہیں گے کوئی دوائی دے دو بھائی. تو وہ اپنی سوچ کے مطابق, یعنی اس نے دیکھا کہ کون کون سا اس ایریے میں ڈاکٹر پیٹ میں درد ہو, فلاں ہو, اس طرح ہو, تو کیا کیا دوائیاں زیادہ لکھتا ہے, انہی میں سے وہ کوئی نارمل سی اٹھائے گا اور آپ کو کوئی گولیاں 2-4 دے دے گا, یہ لو جی جاؤ جا کے کھاؤ. اس کو ڈاکٹر آپ کا کہتا ہے سیلف میڈیکیشن. ٹھیک ہو گیا. اور وہ کہتا ہے یہ نہیں کرنی چاہیے, یہ غلط ہے. ٹھیک, مجھے یہ بتائیے کہ جو ڈاکٹر آپ کو پریسکرپشن پہ اوپر 10-15-16 دوائیاں لکھتا ہے وہ کس کے کہنے پہ لکھتا ہے؟ وہ بھی تو کسی کے کہنے پہ لکھ رہا ہے کہ نہیں لکھ رہا؟ کون ہے وہ؟ ہاں, وہ کون ہے جس کے کہنے پہ یہ لکھتا ہے؟ وہ میڈیکل ریپ ہے, وہ کمپنیوں کے وہ, یعنی آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے دیکھیں, جس وقت جا کے دیکھیں, صبح دوپہر شام رات کو, وہ کمپنیوں کے میڈیکل ریپرزینٹیٹیو آ رہے ہیں اور وہ ایک گتا دکھا کے اس کو کہتے ہیں سر یہ ہماری دوائی بہت اچھی ہے, ہماری دوائی بہت اچھی ہے, کہتا ہے ہمارا ساٹھ ہی ہے, وہ بہت اچھا ہے جی. اور وہ اپنی بیچیں. کیا اس کو دوائی بنانی آتی؟ اس ڈاکٹر کو دوائی بنانی آتی؟ اس نے کبھی دوائی بنانے والی کتاب بھی پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی.
نہیں پڑھی. اور اس کے بعد کیا اس نے, چلو نہ اس نے کتاب پڑھی کہ فارمولا کیا ہے, وہ کیسے کرنا ہے, میکنگ پروسیس نہیں پتا, نہ اس نے کبھی بنائی. چلیں اس سے بھی آگے چلتے ہیں, ایک سٹیپ اور آگے. کیا اس نے کبھی بنتی دیکھی ہے؟ وہ بھی نہیں دیکھی. اور آگے چلتے ہیں, اس کو تو تشخیص ڈائگنوز کرنا بھی نہیں آتا. اور اس سے آگے چلتے ہیں کہ ان کے کالج یونیورسٹی میں کہیں بھی آپ کو جو ہے وہ غذا کی کوئی کتاب پڑھائی نہیں جاتی. اچھا. نہ غذا کا پتا, نہ پرہیز کا پتا, نہ لائف سٹائل چینج کرنے کا پتا. اور وہ کہتے ہیں کہ صرف پاکستان میں ہم ہی ڈاکٹر ہیں اور ہمیں ہی مانا جائے کہ ہم ڈاکٹر ہیں, باقی تو سب کچھ بھی نہیں. تو ایک بندے کو کتنے عرصے بعد چیک اپ کروانا چاہیے؟ کس لیے روٹین چیک اپ؟ روٹین چیک اپ سال میں ایک آدھ دفعہ ہو جانا چاہیے. آپ کے کچھ ٹیسٹ روٹین میں تھوڑے تھوڑے, اول تو اس کی بھی ضرورت شاید نہ پڑے, میں آپ کو ایزی وے میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں, اگر آپ کی زبان کے اوپر سفید ہے, سفیدی آئی ہوئی ہے, تو آپ اعصابی مریض ہیں. اگر آپ کی زبان سرخی مائل ہونے کی طرف جا رہی ہے تو کہیں نہ کہیں آپ باڈی کے اندر کوئی نہ کوئی کینسر کو ہلکا پھلکا یا زیادہ, یا جن کی زبان بالکل یہ شرٹ کی طرح ریڈش ہو چکی ہوئی ہے, تو ان میں اکثریت آپ کو کینسر کے پیشنٹ کی ملے گی. اچھا. یہ زبان اگر آپ نکال کے باہر دیکھیں تو یہ اگر تھوڑی سی موٹی ہے تو آپ کا جگر فیٹی ہے. اگر اس کے اوپر بلیو لائنز ہیں چھوٹی چھوٹی کہیں پرومیننٹ ہوئی ہوئی ہیں تو آپ کے پتے کے اندر کوئی مسئلہ ہے. اور اگر اس کی زبان کی سائیڈ کے جو کنارے ہیں نا, لک ایٹ می سر, ادھر یہ اس کی سائیڈ کے اگر کنارے ہیں, اگر یہ والی سائیڈ سیدھی ہونی چاہیے, اگر یہ ایسے ایسے کر کے کوئی ہے تو اس والے گردے میں کوئی پرابلم آ رہی ہے یا آ جائے گی. اور اگر یہ والی سائیڈ پہ ایسے ایسے ہے تو اس والے گردے میں کوئی پرابلم ہے یا آ گئی ہے یا آنے والی ہے. اور اگر دونوں سائیڈوں پہ ایسے ہے تو پھر دونوں سائیڈوں پہ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے یا ہو چکا ہوا ہے. اور اگر یہ بالکل سٹریٹ ہے تو کڈنیز آپ کے ٹھیک ہیں. زبان سامنے سے اگر سینٹر میں دیکھیں گے, یہاں پہ اگر کوئی کٹ ہے, سینٹر میں بڑی سی لائن کٹ, آپ اپنی زبان چیک کریں, اگر اس کے سینٹر میں کٹ ہے, کوئی کریکس ہیں یا چھوٹے چھوٹے کریکس ہیں, تو آپ کا معدے کا السر ہے, گٹ پرابلم ہے, ڈائجسٹو ٹریک آپ کا ڈس آرڈر ہوا پڑا ہے. اور ایچ پیلوری کی بڑی علامت جو ہے نا وہ یہی ہے کہ زبان پہ کٹ اور کریکس ہیں. آپ مجھے بتائیں, چھپڑ ہوتے تھے, تالاب ہوتے تھے نا گاؤں شاؤں میں, مختلف جگہوں میں ابھی بھی ہے, پانی کھڑا ہوتا ہے. اب جس طرح گرمی پڑ رہی ہے, لو چل رہی ہے, بارشیں نہیں ہیں, تو آہستہ آہستہ وہ پانی کچھ زمین پی رہی ہے اور کچھ گرمی کی وجہ سے بخارات بن کے اڑتا ہے, تو آہستہ آہستہ وہ کم ہوتے ہوتے کیچڑ, مڈ, اور اس کے بعد وہ مڈ یا کیچڑ جو ہے وہ بھی خشک ہو جاتا ہے. تو گرمی اور خشکی کی وجہ سے زمین کے اوپر اگر آپ نظر ماریں گے تو کیا اس پہ دراڑیں, تریڑیں نہیں ہوتی, پھٹی ہوتی نا. تو کیوں ہوئی؟ کیونکہ گرمی اور خشکی کی وجہ سے یہ انوائرمنٹ ایسا بنا. تو جب آپ کے معدے میں گرمی خشکی کا عنصر ہوگا, تذابیت کا السر ہوگا, تو اس کی یہ دیکھیں کریکس جو ہے نا وہ زبان تک آپ کے آئے ہوئے ہوں گے. اچھا, صحت مند زندگی کی تعریف ہے کیا اصل میں؟ کسے کہتے ہیں صحت مند زندگی؟ دیکھیں, صحت مند وہ ہے جو یہ سوچے کہ مجھے لاسٹ کب کوئی مسئلہ ہوا تھا اور اس پہ کتنے سال ہو چکے ہوں. مثلا میں سوچتا ہوں مجھے بخار کب ہوا تھا, میں سوچوں 1 سال پہلے 2 سال پہلے, نہیں 1-2 سال میں اپنی بات کر رہا ہوں, تو شاید میں کہوں کہ پتہ نہیں کوئی 10-15-20 سال پرانی بات ہوگی. اچھا. میرا کبھی بلڈ پریشر ہائی ہوا نہیں, کبھی لو ہوا نہیں, کچھ شوگر کا پرابلم, کوئی اس طرح کی کوئی اب نارمیلٹی نہیں, ٹھیک ہے. اچھا, مجھے کبھی کوئی چیسٹ انفیکشن ہوئی کبھی نہیں, مجھے کبھی پیٹ کا کوئی مسئلہ ہوا کبھی نہیں, یار پتہ نہیں کب, شاید پتہ نہیں کب. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تندرست ہیں. اور اگر آپ کو آئے دن کسی نہ کسی مسئلے میں کوئی نہ کوئی دوائی, کسی طرف چھوٹا موٹا بڑا مسئلہ کوئی ایسا لٹل بٹ بھی, تو آپ کو دوائیاں کھانی پڑ رہی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صحت مند نہیں ہیں, آپ کا دماغ صحت مند نہیں ہے, آپ کا دل, آپ کے پٹھے, آپ کے اعصاب نہیں ہیں. تو اس کو صحت و تندرستی پہ اگر قائم رکھنا ہے نا تو ایک ہی جملہ ہے, خوراک اچھی کرنی. کیسی کرنی ہے یہ بعد میں, اچھی تو جو کھا رہا ہے, وہ جو آلو کے چپس کھا رہا ہے وہ سمجھتا ہے یہی اچھی ہے, جو برگر کھا رہا ہے وہ کہتا ہے یہی ہیلتھی فوڈ ہے.
ایک جملہ جو میں اکثر کہتا ہوں، خوراک کو ادویات کے طور پر کھائیں، ورنہ ادویات خوراک کی طرح کھانا پڑیں گے. کیسا ہے؟ اچھا جملہ ہے نا، کہ خوراک کو ادویات کی طرح کھائیں ورنہ ادویات خوراک کی طرح کھانا پڑیں گے، اور وہ ہم کھا رہے ہیں. اب کسی سے پوچھو کھایا کیا صبح؟ کچھ نہیں، دل نہیں کر رہا تھا. دوپہر کو کچھ لیا؟ نہیں. یار شام ہوگی، آپ میرے پاس ابھی 4 بجے آ رہے ہو، تو سارا دن میں کیا کھایا؟ کچھ بھی نہیں. کیوں؟ بھوک نہیں لگ رہی. اور دوائیاں کتنی کھا چکے ہیں؟ 8-10. صبح اٹھتے ہی ایک پھکا مارا، اس کے بعد ناشتہ ہوا یا نہیں ہوا 3-4 گولیاں، اس کے بعد پھر دوپہر کو، پھر شام کو، پھر رات کو سوتے وقت تک، پھر نیند کی گولیوں تک ہم پہنچ گئے ہوئے ہیں. تو سارا دن ہم یہ جو گولیاں پھانکتے ہیں، تو پھر خوراک، لائف سٹائل، بیک ٹو نیچر وہ اچھا ہے، فطرت اچھی ہے. اپنی فطرت میں بگاڑ نہ پیدا کریں. موبائل پانی میں نہ جائے تو کیا ہوگا؟ ٹھیک رہے گا. اس کی بیٹری کو اوور چارجنگ نہ کریں تو کچھ ہوگا. اچھا ایک اور کام ہے کہ فرض کریں کہ اس کی جو چارجر ہے اس کے پیچھے جو ڈاپٹر ہوتا ہے، اگر اس میں کوئی خرابی آ جائے اور آپ کی لیڈ جو آگے سے وہ صحیح کام کر رہی ہو، تو ہم کسی جگہ پہ یہ حماقت ایسا کبھی بھی نہیں کی کہ ہم کریں کہ چلیں جی وہ جو چارجر ہے وہ آگے سے ڈاپٹر خراب ہے، تو ہم جو پن اس میں لگا رہے ہیں ڈاپٹر میں، ہم اس کو آگے سے کاٹیں اور اس کے اندر سے 2 تاریں نکلیں گی، تو ہم کسی سوئچ بورڈ کے اندر وہ جو سوراخ والے ہوتے ہیں جس میں ہم سوئچ لگاتے ہیں، ہم یہ 2 تاریں چھیل کے اس کے اندر لگا دیں، بٹن آف رہنے دیں ابھی، اور ادھر سے پن جو ہے وہ لگا دیں ہم موبائل میں، اور پھر ہم کہیں یار اسے چارج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ چلیں اتنا لمبا نہیں چارج کرتے، آپ نے بٹن پہ ہاتھ رکھا، آف ہے، آپ نے اس کو تیزی سے پش کرنا ہے، آن آف ایسے کر دینا ہے فوراً، تو ادھر سے ایک آواز آئے گی موبائل سے، او گیا، دھواں نکلے گا، گیا. کبھی یہ چھیڑخانی کی؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. تو ہم اپنے موبائل کے ساتھ تو اس طرح کرنا نہیں چاہتے، اور اپنے ساتھ ساری کیمیکل تباہی ہم نے کی ہوئی ہے. سر انہوں نے یہود و نصارہ نے آپ کے ساتھ آ کے جنگیں نہیں لڑنی، نہ وہ لڑ سکتے ہیں. اسی طریقے سے وہ آپ کو ایسے ایسے طریقوں سے ماریں. دیکھیں میری اور آپ کی جنگ ہو، میری فوج ہو، آپ کی فوج ہو، آپ بھی یعنی کہہ لیں کہ اسلحہ خرید رہے ہیں، آپ کا بھی پیسہ لگ رہا ہے، میرا بھی لگ رہا ہے، اور میں اپنی فوج اور آپ کی فوج آمنے سامنے ہوں، دونوں طرف سے اسلحہ بھی خرچ ہوگا، بندے بھی مریں گے یا شہید ہوں گے، کچھ بھی کہہ لیں، ہلاکتیں ہوں گی. اور اگر کوئی اٹھ کر یہ سوچے کہ ان کے سامنے جا کر ان کو گولیاں مار کر خود بھی مرنا پڑے گا، خود بچ کے تو نہیں جائے گا نا. تو وہ چاہتا ہے کہ گولی مارنے کے بجائے گولی بیچ کر ان کو کھلاؤ، یہ گولی کھا کے مریں، اور وہ سالہ ادھر چڈیاں پہن کے وہ موجے کر رہا ہے 4 عورتیں لے کے، کیا نہیں کر رہا؟ تو ہمیں مسلمانوں کو یہ کب سمجھ آئے گی کہ جو ہمارے دشمن ہیں وہ ہمارے بچوں کے خیر خواہ ہیں؟ کمال نہیں ہے اس پہ، ہماری دنگ ہے. سلام پیش کروں گا پھر اس دماغ کو جو یہ اس طرح سوچتے ہیں کہ نہیں جی وہ ہمارے بچوں کے خیر خواہ ہیں. ادھر بڑے آئیں گے، ان کے ایجنٹ مافیا بڑا آئے گا، ابھی ادھر نیچے بڑے بڑے کمنٹس لکھنے والے آئیں گے. دجالی فتنے کے ساتھ بھی تو کچھ لوگ ہوں گے نا جو نیچے کمنٹس ان کے ساتھ بھی کریں گے، تو ادھر بھی بڑے سارے لکھنے والے آئیں گے کہ جناب کیسی باتیں ہیں، وہ یہ ایسا ہو نہیں سکتا، ویسا نہیں ہو سکتا. ہم مفلوج ہو گئے ہیں. صبح اٹھتے ہیں چائے سے آغاز کرتے ہیں جس کے اندر فلیوونائڈ ایک کیمیکل ہے، اور ادھر دودھ میں کسین نام کا ایک پروٹین ہے، دونوں مکس ہوتے ہیں تو ایک پوائزن بنتا ہے، گیس بھی پیدا کرتا ہے، تذابیت بھی کرتا ہے، بلوٹنگ بھی کرواتا ہے، قبض بھی کرتا ہے، گرمی خشکی کا انوائرمنٹ بھی پیدا کرتا ہے، پیٹ بھی ادھر کو آتا ہے، توندیں نکلتی ہیں، اس کے بعد بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، پھر فالج بھی آئے گا، پھر گردے پھیر بھی ہوں گے، اور آگے کتنے مسئلے چل پڑیں گے. تو ہم ابتدا اس سے. پھر ایک اور کام، ڈبل روٹی آ گئی، صبح صبح اٹھنے کے بعد 2 سلائس دے دیں، کوئی دل نہیں کر رہا اور کچھ ہلکا پھلکا کچھ ہو جائے، سلائس 2 کریں، اس کے ساتھ ایک انڈا دیں، ایک انڈا دے دیں، اور میں طاقت بتاتا ہوں ابھی آپ کو کون سی طاقت ہوگی، 2 انڈے دے دیں اور اس کے ساتھ ایک چائے کا کوف دے دیں. یہ کوف والے لوگ بھی ہیں، پتہ نہیں کون سا کوف ہے. ہاں تو اب مجھے یہ بتائیے جو ڈبل روٹی ہے میدے کی ہے، یہ میدا پھولتا کیسے ایسے؟ یہ ڈبل روٹی ایسے پھولی پھولی سافٹ کیسے بنتی ہے؟
पोटाशियम ब्रोमेट इसके अंदर डाला जाता है, ना डालने तो ये फूलेगी नहीं। अच्छा। और पोटाशियम ब्रोमेट जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जाकर कार्सिनोजन को बढ़ाने का बायस बनता है। और वो पता है क्या करता है, डबल रोटी कैंसर कर रही है, जरूर खाइए, दबा के खाइए। हमारा काम बताना है, समझाना है, छोड़े या ना छोड़े, माने या ना माने, आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि फिर उसके बाद नान है मैदे का बना हुआ, पूड़ियां मैदे की बनी हुई, और कुरान में अल्लाह ने फरमाया वल हब्बो जुल अस्फ वर रेहान फबैला रबिकमात को ज़बान। वल हब्बो का माना है और भूसा वाला अनाज, यानी जिसमें भूसा, चोकर, फाइबर हो, और हम फाइबर के बगैर खा रहे हैं सारा दिन। जितने प्रोसेस्ड फूड है, जितने रिफाइन की हुई चीजें हैं, ये सारी की सारी इंसान दुश्मन है, और ये इंसान को बीमारियों की तरफ धकेलने के तरीके हैं। ये फूड की सारी इतनी बड़ी बड़ी चेनें, वो जो एक बाबा जी दुनिया से तो चले गए हुए हैं, तो एक बाबे की तस्वीर लगी हुई है, उसके पीछे कौन है, आज कौन है बताइए। तो वो ये चेनें देकर, आपको ऐसी मुर्गी देकर जो अपनी टांग पे खड़ी नहीं होती और अननेचुरल वे में जाके 21-22, अकल मानती है कि 21-22 दिन में तो इंसान का बच्चा जो है वो बड़ी मुश्किल से करना शुरू होता है, और इधर ये मुर्गी 21 दिनों में तैयार होकर 22 दिनों में, 25 दिन में आपकी हांडी और पेट के अंदर होती है। और फिर आपके साथ क्या कर रही, इसकी फीड पे गौर कर लो। इसको जितनी स्टीराइड्स दी जाती हैं, उसके बाद आखिर पे जाके जितना इसको एंटीबायोटिक्स खिलाया जाता है, तो खा की रहे हो यार। यहीं से कैंसर, यहीं से कभी हुआ था कि अब जो मेंसेस साइकिल पीरियड या बच्चियों के अंदर वो 9-10 साल में बड़े आराम से आ रहे हैं, और मैंने आज से 10 साल पहले 2 बच्चियां देखी हैं, पर्सनली देखी हैं। आप हैरान हो जाएंगे और कौम परेशान हो जाएगी। 5.5 साल की बच्ची आती है और 4.5 साल की उम्र से मेंसेस आ रहे हैं, और उसके बाद मैंने एक बच्ची देखी है, पर्सनली देखी है, कि उसकी उम्र 3.5 साल थी और 2.25 साल की उम्र में उसको मेंसेस शुरू हो चुके थे। ये वो दौर है बच्ची का जिसमें तो अभी उसको तो अपनी नैपी नहीं उतारनी यानी लगानी आती, तो कहां खड़ी है वो, क्यों वहां चले गए। बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही हम उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की चीजों पे अंधाधुंध हम उसके ऊपर जो है ना वो कर देते हैं, मुख्तलिफ केमिकल की बारिश। और उसके बाद फिर डॉक्टर एक जो है ना वो उठ के कहता है कि नहीं जी आपने डब्बे का दूध देना, मां को छोड़ो। तो वो डॉक्टर जो लोगों को डब्बे का दूध लिखते हैं ना, जवाब देना है आपने कहीं ना कहीं जाके, कोई बात नहीं, तैयारी रखें। डॉक्टर साहब, आपकी गुफ्तगू से बहुत से लोगों का फ़ायदा होगा। शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया।